اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر آج ہم 97 پڑھیں گے، تو آغاز کرتے ہیں۔ پہلے بھی کچھ اور مضمون چل رہا تھا ان کا بنی اسرائیل سے متعلق، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیسٹ رکھا تھا ان کے لیے بھی، اور میں نے بتایا تھا کہ بھی ہمارے لیے بھی وہ ٹیسٹ ہے کہ اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ بھی وہ جنت میں جائے گا تو اسے چاہیے کہ وہ موت کی تمنا کرے، وہ دعا کرے کہ اسے فوراً موت آ جائے۔ اگر کسی کو اتنے ہی اپنے اس پہ اعمال پہ، اپنی اس کرتوت پہ بھروسہ ہے، یقین ہے اسے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، تو وہ موت کی تمنا کرے، پتہ چل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا یہودیوں کے بارے میں کہ یہ تو کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بلکہ یہ عام لوگوں سے بھی زیادہ لالچی ہیں دنیاوی زندگی کے معاملے میں، اور ان میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ یہ 1000 سال زندہ رہے، لیکن یہ 1000 سال کی زندگی بھی انہیں عذاب سے بچانے والی نہیں ہے، اور اللہ اچھی طرح جانتا ہے جو یہ عمل کرنے والے ہیں۔ اب اگلی آیت کی طرف پڑھتے ہیں، آیت نمبر 97۔ کل کہہ دیجئے، من کانا جو ہے، عدوًا دشمن، جو دشمن ہے، لجبریل جبریل کا، جو بھی دشمن ہے جبریل کا، فَإِنَّهُ پس بے شک وہ جو ہے، نزلہ اس نے تو نازل کیا ہے اسے، نزلہ اس نے نازل کیا، نزلہ ینزل تنزیلا، اور اسے تو اس نے تو اسے نازل کیا ہے، علی قلبک آپ کے دل پر، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے۔ تو اس نے یہ جو قرآن نازل کیا ہے، یہ تو اس نے آپ کے دل پہ نازل کیا، اللہ کے حکم سے نازل کیا ہے، مصدقاً جو تصدیق کرتا ہے، لما بین یدیہ جو آپ کے ہاتھوں کے درمیان ہے، یدئی کہتے ہیں ہاتھ کو، یعنی جو سامنے، جو آپ کے ماضی میں ہے۔ ہمارا ماضی جو ہوتا ہے ہمارے سامنے ہوتا ہے نا، یعنی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہوا تھا، تو جو چیز آپ کو پتہ ہوتی ہے، آپ کے سامنے ہی جو چیز ہوتی ہے وہی پتہ ہوتی ہے نا، تو اس وجہ سے جو سامنے کی چیز ہے اسے ماضی سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور جو کمر سے پیچھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یعنی مستقبل، چونکہ ہمیں مستقبل کا پتہ نہیں ہے تو اس لیے اسے کہا جاتا ہے کہ وہ کمر کے پیچھے ہے، وراء ظہرہ۔ مصدقاً لما بین یدیہ تو وہ تصدیق کرتا ہے جو آپ کا ماضی جو پہلے گزر چکا ہے، وہدن اور ہدایت ہے، وبشریٰ اور بشارت ہے، للمؤمنین مومنین کے لیے۔ اب یہ ایک نا اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ یہودی جو ہے نا، پہلے تو انہیں تمام قسم کے دلائل دیے گئے، سمجھانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، نہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مان رہے تھے، اور نہ ہی قرآن پاک کو اللہ کی کتاب مانا کرتے تھے۔ تو جب پھر انہیں نا اس چیز کا شک و شبہ ہونے لگا کہ کہیں یہ جو ہماری سادہ عوام ہے، یہ واقعی یہ وہی واقعات بیان کرتی ہے جو ہماری تورات اور انجیل میں بیان کیے گئے ہیں، تو اور یہ ہمارے انبیاء کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ ظاہر ہے قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے تمام انبیاء کا اقرار کیا کہ بھی ہاں بھی وہ سچے پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ کے، اور اسی طرح قرآن میں بھی یہی کہا گیا کہ جتنی بھی کتابیں گزری ہیں، چاہے وہ تورات ہو یا انجیل ہو، تمہاری جتنی بھی کتابیں ہیں وہ واقعی اللہ کی کتاب تھی۔ تو ہو سکتا تھا عام لوگ اس سے متاثر ہو کے اسلام قبول کر لیتے، تو انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ بھی یہ جو جبرائیل جو یہ وہی لے کے آتا ہے نا، یہ تو ہمارا پرانا دشمن ہے، ان سے تو ہماری پہلے سے نہیں بنتی۔ یعنی مطلب یہ سوچنا ہمارے لیے بڑی ایک عجیب اور حیرت کی بات ہے کہ یہودی نفرت میں، بغض میں، حسد میں اتنا آگے چلے جائیں کہ وہ اس چیز کی بات کرنا شروع کر دیں کہ جبرائیل بھی ہمارا دشمن ہے۔ جس طرح ہمارے ادھر ایک روافظ کا ایک گروہ ہے جو یہ کہتا تھا کہ بھی نبوت حضرت علی پہ اترنی تھی، غلطی سے حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار دی تھی۔ تو ایسے ہی ان لوگوں کا بھی یہ کہنا تھا کہ بھی یہ جو جبرائیل ہے اس نے لے کے وہی یا قرآن نبوت بنی اسرائیل پہ آنی تھی کسی شخص پہ لے کے، لیکن یہ غلطی سے بنو اسماعیل کے پاس لے گیا، اور پھر یہ کہتے تھے کہ یہ جو جبرائیل ہے یہ تو ہمارا پرانا دشمن ہے، ہمارے اوپر یہ عذاب لے کے آتا رہا ہے، یہ کرتا رہا ہے، وہ کرتا رہا ہے۔ یعنی دشمنی کی اس حد تک چلے گئے تھے یہ لوگ کہ یہ جبرائیل کو ہی دشمن بنانا شروع ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی تم جبرائیل کو دشمن، جو بھی جبرائیل کا دشمن ہے تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ جبرائیل تو جسٹ ایک میسنجر ہے، ایک مطلب پیغام پہنچانے والا ہے، بس وہ کس کے حکم پہ پیغام پہنچانے والا ہے وہ چیز۔ اب جیسے میں کسی بندے کو ایک چیز دے کے بھیجتا ہوں، جو ایک بندہ میرا نمائندہ ہے، اب کوئی بندہ اگر اس سے کوئی نفرت کرے گا تو اس کا مطلب وہ مجھ سے نفرت کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ تو اللہ کے حکم سے قرآن یا جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں، تو ان کا کام تو صرف پیغام پہنچانے کا ہے۔ اگر کوئی دشمنی حضرت جبرائیل سے کر رہا ہے تو حقیقت میں وہ اس چیز کو مان رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ کچھ غلط ہو گیا ہے، تو یعنی وہ اللہ کی دشمنی کو مول لے رہا ہے۔
بھی یہ اس آیت کے بتانے کا مقصد ہے کہ کہہ تو جو بھی دشمن ہے جبرائیل کا، تو اس نے تو جو بھی نازل کیا ہے آپ کے دل پہ وہ تو اللہ کے حکم سے نازل کیا ہے، اور وہ جو پہلے سے موجود کتابیں ہیں ان سب کی تصدیق بھی کرتا ہے، اور وہ ہدایت ہے اور وہ مومنین کے لیے بشارت ہے۔ اب اگلی آیت جو ہم کل پڑھیں گے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ذرا پراپر انداز میں دھمکی دی ہے، اور ان میں آپ کو یہودیوں کے متعلق ایک اور مزے کی بات پتہ چلے گی کہ یہ لوگ بغض میں، نفرت میں اس قدر گر چکے تھے کہ انہوں نے کیا کیا مطلب حرکتیں کی تھی۔ تو اگلی آیت انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔